وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، رونے میں اتنی مگن تھی کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز تک نہ آئی۔ جب اسے اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو نظریں اٹھانا شروع کی۔ اس کی نم آنکھیں اور بھیگی پلکیں اس کا ٹھیک سے ساتھ نہ دے رہی تھیں۔ سامنے کھڑا شخص دیکھ کر وہ پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ اپنی سرخ اور نم نگاہیں اور آنسو جن میں کئی سوال اور غصہ تھا، منہا اس شخص کو گھورتے ہوئے اٹھی۔ جی ہاں، وہ مہدی خان تھا۔ مہدی کالے رنگ کا 3 پیس پینٹ کوٹ پہنے، ہاتھ میں برینڈڈ واچ، ہری آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں، دودھ جیسا سفید رنگ، کالے بال، کالی داڑھی اور ہلکی سی اس کی مونچھیں جو اس کی خوبصورتی اور شان و شوکت میں اور 4 چاند لگاتی تھی۔ منہا بھی کم خوبصورت نہ تھی۔ سمندر کی مانند نیلی اور گہری آنکھیں، سورج کی طرح چمکتا رنگ، گھٹنوں تک آتے کالے گھنے لمبے بال، اور جو چیز سب سے زیادہ خوبصورتی میں اس کی حصہ ڈال رہی تھی وہ تھا اس کے ہونٹ کے قریب ایک دل۔ منہا بہت غصے سے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مہدی خان ہونٹوں میں مسکان سمیٹے منہا کو اپنی آنکھوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہیں کہ یہ حرکت آپ کی بھی ہو سکتی ہے، آنسو بہاتے ہوئے وہ غصے سے بولی۔ بہت ہی غلط بات ہے، تمہیں سوچنا چاہیے تھا یہ حرکت صرف اور صرف میری ہی ہو سکتی ہے، وہ بھی منہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا اور مسکرا دیا۔ منہا اپنے ہاتھوں سے لہنگا اٹھائے دروازے کی جانب بڑھی۔ اچانک اسے اپنے بازو پر زوردار ضرب محسوس ہوئی۔ نہیں جا سکتی تم، وہ دانت پیستے ہوئے منہا کی بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ میں جاؤں گی اور جا کر دکھاؤں گی۔ منہا مہدی کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے دوبارہ دروازے کی طرف مڑی کہ اچانک مہدی نے منہا کو کھینچ کر ایک ہی جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مہدی کے سینے سے ٹکرا گئی۔ مہدی خان نے دونوں ہاتھوں سے منہا کے بازوؤں کی ضبط اور مضبوط کر لی۔ اور میں ایسا ہونے دوں گا؟ کیا اس لیے اٹھا کر لایا ہوں تمہیں؟ وہ سخت لہجے میں اونچی آواز میں بولا۔ منہا اپنے دونوں ہاتھ مہدی کے سینے پر رکھے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑ دیں مجھے گھر جانا ہے۔ آج میری شادی تھی اور آپ مجھے یہاں اٹھا لائے، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ شش، بالکل چپ، آئندہ یہ الفاظ تمہاری زبان پر نہ آئیں ورنہ اس زبان کو کتوں کی خوراک بنا دوں گا۔ اس بار منہا اس کے اور بھی قریب تھی۔ اپنی بات مکمل ہوتے ہی اس نے منہا کو چھوڑا۔ اور ویسے بھی اب تمہیں وہ لوگ قبول کیوں کریں گے؟ کیونکہ انہیں یہی لگ رہا ہے کہ تم خود اپنی مرضی سے بھاگی ہو، اور تم خط بھی تو چھوڑ کر آئی ہو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے شادی سے بھاگی ہو۔ وہ غصے سے چلاتی ہوئی مہدی کے قریب آئی اور اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ انسان نہیں ہیں۔ جبکہ مہدی صرف اور صرف مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ شاید اسے منہا کا یہ بے باک انداز پسند آ رہا تھا، لیکن منہا شدید غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ کھانا دوبارہ لے کر آئیں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ وہی عورت دوبارہ کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ چپ چاپ کھانا کھا لینا، ورنہ، یہ کہتے ہی وہ رک گیا۔ وہ ڈری سہمی اپنی جگہ کھڑی رہی، جبکہ وہ اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی منہا نے کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ رہنے دی اور کمرے کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ وقت گزرتا ہے۔ وہ ابھی بھی اسی سرخ لہنگے میں ملبوس اپنے زیورات اتار کر پھینک چکی تھی اور بال کھلے ہوئے تھے۔ رو رو کر آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ وہ تھک ہار کر سو چکی تھی۔ اسے خود اندازہ نہ تھا کہ یہ نئی صبح اس کے لیے کیا پیغام لائی ہے۔ اب اگلا دن چڑھ چکا تھا۔ منہا اور مہدی کو اندازہ ہی نہ تھا کہ آج سے ان دونوں کی زندگی خاص بن جائے گی۔ یہ ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی، لیکن یہ دونوں اس بات سے انجان اور بے خبر تھے۔ تم اٹھ گئی میری جان، وہ ذرا مسکرا کر بولا۔ منہا اس کے قریب بیٹھی تھی اور وہ منہا کے قریب بیٹھا بول رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ناشتہ سیٹ کر رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے اتنے قریب بیٹھنے کی؟ بیبی، ہمت کو چیلنج مت کرو۔ ہمت ہے تو آج تم ادھر ہو نا، میرے گھر، میرے پاس، عین نکاح کے وقت تمہیں اٹھا لایا۔ میری ہمت کا اندازہ تو تمہیں اب بخوبی ہو جانا چاہیے۔ مہدی خان کیسے اپنی قسمت کسی اور کے حوالے کر دیتا؟ کیسے تمہیں کسی اور کے قریب جانے دیتا؟ وہ دانت پیستے ہوئے اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں مسٹر، وہ بھی نہایت غصے میں بولی۔ لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں، میں بہت بار آپ کو انکار کر چکی ہوں، لیکن آپ خود غرض اور کافی ڈھیٹ انسان ہیں۔ انکار سننے کی عادت ہو گئی ہے شاید آپ کو۔
منہا بھی مہدی خان کو بالکل اس کے انداز میں ہی جواب دے رہی تھی، لیکن سامنے بیٹھا شخص پر جیسے کسی بات کا اثر ہی نہ ہو رہا ہو۔ وہ تو بہت آرام سے تسلی سے منہا کی طرف نوالا ہاتھ میں لیے اس کے منہ کی جانب کر رہا تھا۔ اب کی بار وہ اور بھی غصے سے چلائی، کون سی زبان سمجھتے ہیں آپ؟ کہا نا مجھے نہیں کھانا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ منہا مہدی کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ اس کی اس حرکت پر مہدی اپنے غصے پر اور کنٹرول نہ کر پایا، جو وہ کب سے برداشت کر رہا تھا، لیکن اب اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے منہا کا منہ مضبوطی سے کھولا اور اس کے منہ میں زبردستی نوالا ڈالا۔ منہا اپنے منہ پر سے مہدی کا ہاتھ ہٹانے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ گڈ گرل، وہ منہا کی طرف مسکرا کر دوبارہ کھلانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ مہدی کا ہاتھ منہ تک آتے ہی منہا نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت رکھ دیے اور زور سے کاٹنے لگی، جیسے وہ اپنا سارا غصہ اس کی کلائی پر نکال رہی ہو، اور وہ پرسکون بیٹھا بس منہا کی معصوم سی حرکت پر مسکرا رہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش تک نہ کی۔ سنو، جب تھک جاؤ نا تب بتا دینا۔ مہدی کے الفاظ سنتے ہی منہا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مہدی نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی اور دوسری نظر منہا کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کو عین اپنے اسی جگہ رکھا جہاں منہا نے اپنے دانتوں کی مہر لگائی تھی۔ وہ مہدی کی اس حرکت پر غصے سے اور بھی لال ہو گئی۔ اختر، مولوی صاحب کو لے آؤ جلدی سے، وہ فون پر آرڈر دے رہا تھا، جبکہ اپنی نظروں سے منہا کو حصار میں لیے ہوئے تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی منہا کے کانوں میں گونجنے لگ گئے مہدی کے یہ الفاظ۔